مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کا مبارک مہینہ ہے۔ مجھے عصر کے وقت عامر بھائی نے بتایا کہ آج آپ کی تقریر ہے، حالانکہ میں 9 کے حساب سے کل سمجھ رہا تھا جو آنے والا کل ہے، تو میں نے اپنے موضوع کو دیکھا نہیں تھا۔ تو موضوع اگر صحیح کوئی انصاف کرنے والا ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ کافی ٹف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہتا تھا کہ مجھے وقت ملتا، کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ملتے، لیکن پھر بھی جو کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بچوں سے آپ بتا دیں کہ کس نے بیٹھنا ہے، کس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ماحول بالکل پاکیزہ ہو جائے، اور جس نے بھی دیکھنا ہے ادھر ادھر کسی نے نہیں دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں تقریر ختم کر دوں، ٹھیک ہے جی۔ سنت طریقہ کیا ہے صحابہ اکرام کا کہ جو واعظ ہو، مبلغ ہو، جو بات سنا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو اس کے ماتھے پر جما دینا ہے، اپنی آنکھوں کو اس کے ماتھے پر جما دینا ہے۔ چوکڑی لگا کر بیٹھیں، ماشاءاللہ جی، کر سکتے، یا دوزانو ہو کر بیٹھیں، پھر دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، میری بات کو آپ سن رہے ہیں۔ تو میری عزیز دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ جو عقائد کے بارے میں، عقائد اہل سنت کے بارے میں مجھے موضوع دیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی پورے طریقے سے اس کے ساتھ وفا کروں۔ سنی کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، اور میری امت میں ضرور بر ضرور 73 فرقے ہوں گے۔ میں تیزی سے آگے نکلتا جاؤں گا کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے، سال ہا سال لگ جائیں تو اس موضوع کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری لکیریں کھینچی، فرمایا یہ راستے ہیں۔ ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ سیدھی راہ ہے، اور ادھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ضرور بر ضرور 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا کلکم فی النار، وہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ اہل سنت کے نزدیک جو غیر نبی کو نبی کے برابر مانے وہ کافر ہے، زندیق ہے، وہ ملعون ہے۔
اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کہیں گے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے، گویا کہ آپ نے دین سے بے وفائی کی ہے، رسول اللہ سے بے وفائی کی ہے، اور اپنے مسلک اہل سنت سے بے وفائی کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عید کوئی منائے کسی بات پر، دیکھا یہ جائے گا کہ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ عید تو عید ہی ہے نا، خوشی کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت کسی نے کسی بہت بڑے واقعہ کے بارے میں کوئی چیز جو ہے نا وہ ہر دن منانے کی کوشش کی ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو دن منایا جا رہا ہے، جس نے اس کی ابتدا کی ہے اس نے کس مقصد کے لیے کی ہے، اس نے کس مقصد کے لیے کی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ میرے ساتھ وفا نہیں کر رہے، مہربانی فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بچوں کو چاہیے تھا کہ آپ میری تقریر میں کم از کم نہ لے کے آیا کریں، سمجھا رہے؟ جس دن مجھے بلانا ہے نا جی، میں الحمدللہ بے لوث آؤں گا، مجھے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری بات کو کیسے سمجھیں گے، نہیں نا سمجھ سکتے، تو یہ جھنڈیاں لے کے پھرنا ادھر ادھر، بچے کوئی دوڑ رہے ہیں، یہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی بھی بچوں کو ادھر ادھر، مہربانی فرمائے سب بچوں کو ادھر ادھر نکال، کیونکہ میری بات کو کسی بچے نے نہیں سمجھنا۔ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو بچوں کو ادھر رکھیں، چلو بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے، چلو شاباش 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 شاباش، ہاں جی ہاں جی۔ اور ایک دوست ایسا ہی ہو، جتنے بچے آتے جائیں ان کو ادھر بٹھاتے جائیں۔ جی اب توجہ فرمائیں جناب۔ کوئی کہے کہ عید غدیر ہے، بات تو خوشی کی ہے، الحمدللہ ہم خوش ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ لیکن جس نے عید غدیر کو، ایونٹ کو شروع کیا تھا، اب یہ دیکھیں، میں عقیدہ اہل سنت بتاتا جاؤں گا اور آگے چلتا جاؤں گا کہ اس نے کس نیت سے شروع کیا تھا اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات یہ بتانا۔ اب یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ عید غدیر کیا ہے؟ ایک بات یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جبکہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت وہ ہے جو خود مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی امت میں کون سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ عرض کی گئی کہ ابو جان یا امیر المومنین ان کے بعد کون ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو سرکار امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا نام بیٹا عمر ہے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود افضل من ابی بکر و عمر، کائنات کے اندر کسی ماں نے وہ لال جنا ہی نہیں ہے نبیوں کے بعد جو ابو بکر سے افضل ہو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہو۔ حضرت سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب یہ ایمان لائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب تشریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور سرکار نے فرمایا مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ذات السلاسل ایک جنگ تھی، آپ نے ان کو امیر لشکر بنا کر بھیجا۔
جب یہ گئے تو فتح حاصل ہو گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ خود راوی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الیک، حضور ساری کائنات کے انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہ تفضیل ہے، من احب الیکا، حضور سب سے زیادہ، سپرلیٹو ڈگری ہے، حضور سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں میں سے ہے، حضور من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ فرما رہے تھے کہ میرے دل میں خیال تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے ہیں، تو لگتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمِنَ الرِّجَالِ، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابوہا، عائشہ صدیقہ کا ابو بکر ہیں جو مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عرض کی ثم ایون یا رسول اللہ، میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سند بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہماری اماں نے فرمایا عورتوں میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور مردوں میں ان کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، یہ صحابیہ ہیں، خود سرور کائنات علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور جو مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں آپ کو بخاری شریف کی اس حدیث کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی۔ اب دیکھیں ذرا، متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم کاری لگا ہوا ہے، آپ شہادت کے قریب ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد فرما دیں جس کی ہم بیعت کریں، جس کی ہم اطاعت کریں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کروں تو اس نے بھی تو خلیفہ بنایا تھا، وہ افضل منی، جو مجھ سے افضل ہے، جو مجھ سے اعلیٰ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا تھا ہمارے سامنے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں خلیفہ نہ بناؤں تو فرمایا اس نے بھی خلیفہ نہیں بنایا تھا جو مجھ سے افضل ہیں، یعنی اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں ایک اور مقام پر ہے کہ آپ سے پوچھا گیا آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ، تو میرے بعد جو تم میں سب سے افضل ہوگا اللہ اس کے ہاتھ پر تم سب کو جمع فرما دے گا، جس طرح اللہ نے ہمیں اس کے ہاتھ پر جمع فرما دیا جو ہم میں سب سے افضل تھا، سب سے اعلیٰ تھا، نام اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی قدر،
عقیدہ اہل سنت بالکل واضح ہے، اگر اس سے ٹکرانے والا کوئی سید ہے تو رسول اللہ کی نگاہ میں وہ سید نہیں رہتا ہے، ہماری نگاہ میں وہ سید نہیں رہتا ہے، اہل سنت کی نگاہ میں وہ سید نہیں رہتا ہے۔ سید وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہو۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے افضل ہیں، تو آپ سرکار نے فرمایا اس کو لٹا دو اور کوڑوں کی سزا دی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی شیخین سے میرے مقام و مرتبے کو بڑھائے گا، فرمایا اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ اس کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ راسخ ہونا چاہیے ہر سنی بچے کے دل کے اندر، نوجوان کے دل کے اندر اور ہر بوڑھے کے دل کے اندر۔ کیا کہ افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب بات ہو رہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے کہا جاتا ہے، سنیوں سے کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ تم شرک کر رہے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا جز مان رہے ہو۔ جیسا کہ کچھ یوٹیوبر جو ہیں وہ یوٹیوب پر آ کر وہ پروگرام کرتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اہل سنت کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اللہ کو جز مانتے ہیں، لم یلد ولم یولد کی شان والا اللہ ہے۔ آج تک کسی بریلوی نے، کسی سنی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جز نہیں مانا ہے۔ کسی نے بھی کائنات کے اندر کسی دوسری ہستی کو، ہو وہ مومن مسلمان، تو وہ کہے کہ ہم کسی ہستی کو اللہ کا جز مانتے ہیں، نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نہ اس سے کوئی پیدا ہونے والا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے پیدا، نہ اس کو کسی نے جانا ہے، نہ کوئی اس سے جانا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور نہیں رکھا ہے، نور نہیں رکھا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نور کس نے رکھا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس میری طرف سے ایک نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، چلیں وہ کہتے ہیں ہم نور ہدایت مانتے ہیں۔ اب نور کی تفسیر میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ سے پہلے ہی گزارش کی ہے کہ میں جلدی سے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو، پھر دوسرے عقیدے کو، پھر تیسرے کو، جتنا مجھ سے الحمدللہ وضاحت ہو سکی میں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، حضور سب پڑھ لیں، حضور نور ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن، یا آنکھیں یا ابرو، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ لیکن بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جو نور ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ آئیں ذرا قرآن سے پوچھتی، قرآن نے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نور مانتے ہیں، لیکن تم نور من نور اللہ مانتے ہو، یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نور کے فیضان سے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ کہا جی تم یہ اضافت دیتے ہو کہ نور من نور اللہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا یہ شرک ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام روح اللہ ہو کر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہو کر، اللہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کی روح۔ اگر اضافت
اضافت کی نسبت دی جائے تو شرک نہیں بنتا، اور اگر نور من نور اللہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانا جائے تو پھر یہ شرک کیسے بن جاتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نور کا لفظ دیا۔ اب نور اللہ، اللہ کے نور ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ اس بارے میں کیا دلیل ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کافر لوگ جو ہے یہ ارادہ کرتے ہیں، ابو جہل چاہتا ہے، ابو لہب چاہتا ہے، شیبہ چاہتا ہے، ولید چاہتا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کس کو بجھا دیں؟ بولیں بولیں، کس کو بجھا دیں؟ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ ابو جہل بھی چاہتا ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں، ابو لہب بھی چاہتا ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں، شیبہ بھی چاہتا ہے، ولید بھی چاہتا ہے۔ ارے یہ کون سا اللہ کا نور تھا جو ابو جہل کے سامنے تھا، جو ابو لہب کے سامنے تھا، جس کو یہ کافر چاہتے تھے کہ ہم اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں؟ یہ صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور ان کا نام اللہ نے رکھا ہے کہ کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کس کو بجھائیں؟ نور کو۔ اور اللہ پھر فرما رہا ہے واللہ متم نورہ، ابو جہل کامیاب نہیں ہو سکے گا، ابو لہب کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ کفار مکہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ واللہ متم نورہ، اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ شرق تا غرب، جنوب تا شمال، زمین کا ذرہ ذرہ میرے نور سے یعنی میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روشنی سے تاب یا ہوگا، یہ فیض یاب ہوگا اور چمک اٹھے گا۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نور کہا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے محدثین اکرام نے ان حدیث مبارکہ کو، اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا جو حضرت سیدنا جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے آج بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ۔ لمبی حدیث ہے، سب سے پہلے خالق کائنات نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ان کی آراء کیا ہیں؟ یہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے حسن بےتاب کا نظارہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لم ارا شیئا قط احسن منہ، اللہ کی قسم میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسن و جمال والا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ لمبا تھوڑا سا واقعہ ہے، بہرحال یہ ہے کہ کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو تکتا ہوں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو تکتا ہوں، تو اینڈ پر رزلٹ کیا نکالتے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ مختلف احادیث مبارکہ ہیں، تقریباً 10 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں، ان کا مطلب ایک ہے لیکن الفاظ اور ہیں۔ آپ
ارشاد فرماتے ہیں فلا ہوا اجمل عندی من القمر، رزلٹ اینڈ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم چہرہ مصطفیٰ میرے نزدیک جو مجھے لگا ہے وہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسن و جمال والا لگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کان عرقہ فی وجہہ لؤلؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر جو پسینے کے قطرات جمتے تھے، صحابہ اکرام دیکھتے آپ کو کیسا لگتا؟ تو فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا گویا کہ یہ سچے موتی ہیں، گویا کہ یہ سچے موتی ہیں۔ اور فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو رسول اللہ جیسا دیکھا ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ جیسا کسی کو دیکھا ہے۔ بے ابی و امی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ابو جان بھی قربان جائیں اور میری ماں بھی قربان جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تن نور کی وضاحت کیسے فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین نہیں دیکھا ہے۔ شاگردوں نے عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے شاگردوں سے، فرمایا صاحبزادو اگر تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک لیتے تو تم دیکھ لیتے، کیا دیکھتے؟ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا آسمانوں سے آفتاب ٹوٹ کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لما نظرت الی انوارہ، جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کا ملاحظہ کرتا ہوں، انوار کو ملاحظہ کرتا ہوں، انوار کی تجلیات کی زیارت کرتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہوں، تو آپ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ وضعت کفی علی عینی، میں اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھ پر رکھ لیتا ہوں، پھر اس میں سے انگلیوں میں سے جھانکتا ہوں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا خوفا من ذہاب بصری، فرمایا اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں چہرہ مصطفیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ اس زور سے نہ آئیں کہ میری آنکھوں کی بینائی ہی ختم نہ ہو جائیں، اس ڈر کے مارے میں اپنی آنکھ پر اپنی ہتھیلی کو رکھ لیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی بات کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرقوں کو چھان مارا ہے، میں نے مغربوں کی طرف دیکھا ہے، بڑے بڑے صاحب حسن و جمال کو دیکھا ہے، شاہان عالم کو دیکھا ہے، میں نے ہر رنگ کے پھولوں کو دیکھا ہے، ہر قسم کی خوشبو کو سونگا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجد رجلا، میں نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں پایا ہے، ایک شخص بھی میں نے ایسا نہیں پایا ہے کہ افضل من محمد، جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہو۔ ولم ارا بیتن افضل من بیت بنی ہاشم، آپ جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں یا رسول اللہ، جس خاندان کو آپ پر ناز ہے، جو آپ کا خاندان ہے بنو ہاشم، اس سے بڑھ کر عظمت والا، اس سے بڑھ کر فضیلت والا خاندان میں نے روئے زمین پر نہیں دیکھا ہے۔ اعلی حضرت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کیسے ہی حسین و جمیل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہا قدم ہے عجب شان اعظم مگر آمینہ کا جایا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا، لیکن وہ بغیر باپ کے تھے، بن باپ کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا یہ بڑی شان و عظمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنی روح کو پھونکا، اللہ اللہ، لیکن فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت لیکن آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ اور پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام والی اس حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان سر کی دو آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تو سب نے دیکھا تھا صحابہ کرام، تو کیوں بیان فرما رہے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تعجب ہو اور میری بات کو غور سے سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو سر کی دو آنکھوں سے دیکھا، کان نوراً کلہ، نبی پاک علیہ السلام سر سے لے کر قدموں تک نور ہی نور تھے، بل نورم من نور اللہ، بلکہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا نور تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسی نبوت و رسالت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایسی کسی نبی اور رسول کی نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فلاں بستی کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی فلاں کو بھیجا، فلاں نبی کو فلاں بستی کی طرف، فلاں کو فلاں بستی کی طرف بھیجا۔ میرے عزیز دوستو، ہر نبی کی نبوت اس کے اندر ایک لمٹ تھی، جغرافیائی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے لمٹ تھی، کوئی حد تھی۔ کوئی ایک بستی کا نبی، بلکہ ایک بستی میں ایک وقت میں دو تین نبی بھی آئے، لیکن ایک نبی چلا جاتا اس کا دور نبوت دنیا پر سے ختم ہو جاتا، پھر دوسرا نبی آ جاتا۔ لیکن قربان جائیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہ مشرق والوں کا نبی ہے، یہ مغرب والوں کا نبی ہے، جنوب والوں کا نبی ہے، یہ شمال والوں کا نبی نہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ یہ الف لام استغراق کا ہے۔ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، کوئی مومن ہے یا کافر ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے، کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی اردو زبان والا ہے، کوئی پشتو زبان والا ہے، کوئی عربی والا ہے، کوئی عبرانی والا ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے۔ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ کیا آ گیا؟ برہان آ گئی۔ کیا آ گیا؟ برہان آ گئی۔ اور برہان کسے کہتے ہیں؟ ایسی دلیل جس کی ند کوئی نہ ہو، جس کی ضد کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو، جو بے مثال ہو۔
یہ موضوع میرا نہیں، یہ جو اضافی چیز بتا رہا ہوں وہ یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے برہان کہا، برہان کہا۔ باقی انبیاء علیہ السلام آئے تو اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن قربان جائیں، قربان جائیں، ہر نبی اللہ رب العزت کے طرف جو عقیدہ توحید ہے اس پر دلیل لے کر آیا، اور اپنی نبوت پر دلیل لے کر آیا، معجزہ لے کر آیا۔ لیکن جب آمینہ کا لخت جگر آیا تو اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہم نے اس کو اتنے معجزات عطا فرمائے، اس کو 9 معجزات عطا فرمائے، اس کو 6 معجزات عطا فرمائے، اس کو 60 معجزات عطا فرمائے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا برہان من ربکم۔ جب تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، کائنات میں اللہ کی ذات ہے، اس پر دلیل چاہیے، تو فرمایا اللہ کی ذات کی دلیل ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے، اور فرمایا برہان من ربکم، یعنی انبیاء علیہ السلام دلائل لے کر آتے تھے، معجزات لے کر آتے تھے، لیکن آمینہ کے لخت جگر آئے ہیں تو وہ خود اللہ کا معجزہ بن کر آئے، اللہ کی دلیل بن کر آئے، اللہ کی دلیل بن کر۔ تو کتنے لوگوں سے اللہ نے خطاب فرمایا؟ روح زمین کے انسانوں سے خطاب فرمایا، اور قیامت تک کے انسانوں سے خطاب فرمایا، یعنی حضور آئے، جغرافیائی حدیں ختم ہو گئیں، زبانی حدیں ختم ہو گئیں، لسانی حدود ختم ہو گئی، اور اقوام کی حدود ختم ہو گئی، وقت کی لمٹ بھی ختم ہو گئی۔ اب قیامت کے بعد بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہی کا دور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے حبیب مکرم ہم نے جملہ انسانوں کی طرف آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، میں صرف 1-2 آپ لوگ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، ہر نبی آتا تھا اپنی خاص قوم کا نبی اور رسول بن کر آتا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم سے کوئی عورت سوال کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں تو کس خاندان سے، کس قوم سے تعلق رکھتی ہے؟ عرض کی میں فلاں قوم سے تعلق رکھتی، فرمایا نہیں میں تمہارا نبی نہیں ہوں، میں صرف بنی اسرائیل کا نبی اور رسول ہوں۔ میرے عزیز دوستو، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور حضور فرماتے ہیں ہر قوم کی طرف ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف رسول اور نبی بن کر آیا، لیکن جب میں آیا وَبُعِثْتُ لِلنَّاسِ کافہ، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے عزیز دوستو، صرف جنوں کے رسول ہی نہیں، انسانوں کی رسول ہی نہیں، فرشتوں کی رسول ہی نہیں، یہ تو ہے کہ حضور فرماتے ہیں وَإِسْتُ إِلَىٰ كُلِّ احمر وَأَسْوَدْ، میں ہر سرخ رنگت والے کی طرف، ہر کالے رنگت والے کی طرف میں تنہا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں ہے وہ ذرا توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافہ، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ زیر زمین ہے تو جان لو محمد اس کا بھی نبی اور رسول ہے، اگر زمین پر ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام
اس کا بھی نبی اور رسول ہے، اگر کوئی آسمانوں پر ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کا بھی نبی اور رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوق کی طرف مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی توصیح بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہیں اور جنات ہیں سرکش، ان کے علاوہ جو مجھے نہیں مانتے ہیں، فرمایا اللہ کی ساری مخلوق مجھے جانتی بھی ہے اور مجھے پہچانتی بھی ہے۔ اپنے بچوں کو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ جو ہے وہ راسخ کرواؤ، اور پھر یہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں، بے مثال ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم کی مکمل تشریح تو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، وہ نبی پاک علیہ السلام کے عاجزی کے الفاظ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا جائے کہ کیا تم میں سے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہم حضور جیسے ہیں؟ ہم حضور جیسے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے عزیز دوستو، لمبی باتیں نہیں، میں ایک دو حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، واقعہ یہ بھی لمبا ہے، وصال کا روزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب آپ نے فرمایا وصال کے روزے نہ رکھا کرو، ایک مرتبہ رکھ لیا پھر افطار نہیں کرنا، ایسا نہ کیا کرو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ پھر صحابہ اکرام کو دیکھا وہ کمزور پڑ گئے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وانت تواصل یا رسول اللہ، حضور آپ بھی تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، وہ کھڑا ہو جائے تم میں سے جو میری طرح کا ہے، جو میری مثل ہے۔ ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، انی لست کہیاتکم، پھر فرمایا میں تمہاری حیت میں نہیں ہوں، یعنی میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابیتو یطعمنی ربی ویسقین، فرمایا تم سو جاتے ہو، بے خبری کی نیند سو جاتے ہو، میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے خود کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار جیسے آگے سے دیکھتے ہیں، آپ کے آگے کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، آپ دیواروں کے بیچ میں سے آپ کی نظر مبارک جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے، زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیتی ہے، بلکہ جس سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرمائیں، سوار ہو جائیں، اس سواری کو وہ نگاہ مل جاتی ہے، اس کے کانوں کو وہ سماعت مل جاتی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو تک لیتی ہے اور مردوں کی آوازوں کو وہ سن بھی لیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس جانور پر سواری فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آگے سے دیکھتے تھے، آپ اپنی کانڈ مبارک، گردن مبارک کے پیچھے سے بھی ویسے ہی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ ذرا سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتم الرکوع والسجود، میرے صحابہ اچھے طریقے سے صحیح رکوع کیا کرو، تمام سجود کیا کرو، اچھے رکوع، اچھے سجود، مکمل رکوع کیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری، مجھے اللہ کی قسم میں تم اپنے پیچھے سے بھی تم کو ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہوں۔ کون رکوع ٹھیک کر رہا ہے، کون سجدہ ٹھیک کر رہا ہے، اور کون اپنے رکوع اور سجدے کو تمام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا ما سجدتم و اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، جب تم رکوع کرتے ہو اور جب تم سجدہ کرتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نقل کرتے ہیں اور حضرت امام مسلم نقل کرتے ہیں، اور دیگر محدثین کرام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ پھر سنیں خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، کوئی شخص دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے۔ کیوں؟
اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق وہی جان سکتا ہے جس کی نگاہ انسانوں کے دلوں پر جمی رہتی ہے، انسان کے دلوں کی کیفیت کو ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ سنیں ذرا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فواللہ انی لا اراکم من بعد ظہری، اور ارشاد فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھے اللہ کی قسم میری نظروں سے، مجھ سے نہ تمہارا کوئی رکوع خفی رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، نہ تمہارے سینوں میں جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، جو خشوع و خضوع ہے، جو تمہارے دل کی کیفیت ہے، یہ بھی میری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ یہ کیسے حاضر و ناظر ہیں؟ آپ اپنے ذات سے نہیں، اپنی صفات سے، اپنی صفات سے، عظمت نبوت سے، فیض نبوت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبز گنبد میں بیٹھ کر پوری کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احاطہ نبوت میں لے رکھا ہے، اپنے احاطہ نبوت میں لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو تک بھی رہا ہو، جو قریب بھی ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو باتوں کو سن رہا ہو، وہ گواہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے۔ وہ گواہی کیا دیں گے؟ وہ نبیوں کی تکذیب کریں گے۔ وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ان کی گواہی لے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے آپ لوگوں کو وسطی امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم یہ کہو اے اللہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ دن، قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہؤلاء شہیدا، اے حبیب خدا، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تیری شان و عظمت کا کیا کہنا ہوگا جس دن ہم روئے زمین کے تمام انسانوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، آپ کو شاہد بنا کر لائیں گے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی اچھائیوں سے بھی واقف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی برائیوں سے بھی واقف ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جہاں پر حدیث مبارکہ پر آتا ہے کہ لوح کو پیدا فرمایا یا قلم کو پیدا فرمایا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ سنیں، محدثین اکرام فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ نور محمد کے بعد حضور کے نور سے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ان چیزوں میں لوح ہے، ان چیزوں میں قلم ہے، ان چیزوں میں قلم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے پہلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، حضور کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہی رحمت للعالمین ہے۔ بولیں کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اگر ایک مخلوق بھی، اگر ایک جہان بھی، اگر ایک ساتھ بھی، ایک گھنٹہ بھی کوئی مخلوق، کوئی جہان مصطفیٰ سے پہلے ہوتا تو وہ حضور کی رحمت للعالمین سے باہر ہوتا۔
رہا ہے میرے حبیب مکرم جتنے جہانوں کا میں رب ہوں، جتنے جہانوں کو میں نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام جہانوں کو رحمت عطا فرمانے والی ذات اور تیری ذات کو پیدا فرمایا ہے، تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت تو جو رحمت کرنے والا ہے، جو مددگار ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ قریب بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا کی طرف صحابہ اکرام کو بھیجا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بھائی، چچا زاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی، ان کو بھیجا ہے۔ آپ منہ بولے بیٹے جو غلام تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کو یکے بعد دیگرے فرمایا تم نے کمانڈر بن جانا ہے، تم نے کمانڈر ان چیف بن جانا ہے۔ وہ تینوں شہید ہو گئے غزوہ موتا کے مقام پر۔ میرے عزیز دوستو، 3 سے 4 ہزار صحابہ اکرام کی فوج ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہلکا سا جو آئینہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس وقت حالات کیا تھے، کہ 1 لاکھ وہ فوج تھی جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، اور 1 لاکھ تھی جو ان سے الگ تھی، اور 1 لاکھ تھی جس کو ہریکل خود اکٹھا کر رہا تھا، جسے ہرکل کہا جاتا ہے، شہنشاہ اور روم۔ اب کیا تھا، کیا ہوا، کتنا ٹائم، گھڑی سامنے ہونی چاہیے یہ تو بہت ہوئی ہے جی، میں نے سے میں نے آواز جو متعلق ہے، آواز بہت زیادہ 2000 ڈیسیبل سے اوپر جا رہی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تینوں صحابی یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ پھر کس کی باری آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامنے صحابہ اکرام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے تمام حالات لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ رو رہی تھیں، دونوں آنکھیں رو رہی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ گویا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر میدان جنگ کے تمام حالات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی قبروں میں تشریف لائیں گے، ہم سب کی قبروں میں تشریف لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 جگہوں پر احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں مختلف الفاظ سے۔ کیا ہیں کہ 3 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک کمپلسری ہے، وہ کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، یہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، بتا تو دنیا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا رسول اللہ ہی نہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انتقال کے بعد زندہ ہیں، انتقال کے بعد زندہ ہیں۔ یہ صرف مشہور حدیث نہیں بلکہ تواتر تک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جب مسجد اقصیٰ لے جایا گیا تو 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہاں پر موجود تھے۔
اور اس وقت نماز کا وقت ہو گیا. کون سی نماز تھی, کس نماز کا وقت ہو گیا؟ یہ حدیث پاک میں نسائی شریف کے اندر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. اگر نبی انتقال کے بعد مردہ ہی تھے تو وہاں کیسے آ گئے؟ وہاں کیسے آ گئے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کہاں؟ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے تھے یا نماز ادا کر رہے تھے. اور بہتر معنی جو محدثین اکرام نے فرمایا وہ یہ ہے, صلاۃ کا معنی درود بھی ہے اور نماز بھی ہے. تو نماز تو آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے تھے, حضور گزر رہے ہیں تو اس وقت کیا پڑھنا تھا؟ یہاں صلاۃ کا معنی یہ لیا جائے گا کہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی کر رہے تھے, استقبال بھی کر رہے تھے, اور کھڑے ہو کر رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آقا مولا جس وقت آپ انتقال فرما جائیں گے کیا اس وقت بھی سلام پڑھنا ہے؟ توجہ توجہ. جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ صحابہ نے پہلے کہہ کے پوچھا کیوں؟ تاکہ آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے, پتہ چل جائے کہ صحابہ نے اسی زبان مبارک سے یہ کلمات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا اور رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا. توجہ فرمائیں. لوگ مرتے ہیں تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا شاید صحابہ کرام آنے والی نسلوں کو, ایک قوم کو جانتے تھے کہ وہ قوم آئے گی اور کہیں گے یہ گل سڑ گئی ہیں ہڈیاں, یہ کیا دیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت بھی ہم درود و سلام پڑھیں؟ یا رسول اللہ جس وقت آپ انتقال فرما جائیں گے آپ کی ہڈیاں گل جائیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں سنو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسم کو چھوئے, نقصان پہنچائے, نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. بلکہ کیا ہے؟ فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے, اور رزق دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ سرکار نے ارشاد فرمایا ما من رجل, کوئی بندہ بھی, کوئی شخص بھی ایسا ہو جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے, جو کیا کہتا ہے یا رسول اللہ تم پر سلام ہو. فرمایا جو شخص بھی مجھے سلام کہتا ہے الا رد اللہ علی روحی, اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے. توجہ فرمائیں. کسی بندے نے رسول اللہ پر سلام بھیجا تو کیا ہوا؟ فرمایا میرا رب میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے. اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ جس نے مجھے سلام کہا ہے میں اپنی زبان نبوت سے اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. لاکھوں لوگ رسول اللہ پر سلام عرض کر رہے ہیں, کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہتا کہ حضور کو سلام کوئی کرنے والا نہ ہو. کبھی آپ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں, کبھی میں کر رہا ہوں. تو گویا حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد اللہ نے جب پہلا سلام پڑھنے والا سلام پڑھ رہا تھا تو میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا تھا, اور قیامت والے دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح زندہ جاوید اور حیات ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ کچھ عقائد اہل سنت تھے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے تھے. اور پھر یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم بھی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن وہ تحت الاسباب ہونی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس گئے, یہ اسباب ہے, انجیکشن لگایا, بندہ ٹھیک ہو گیا. کسی سے کہا کہ یار
مجھے اٹھاؤ میں بوڑھا ہوں، اٹھایا، کسی کے سامان کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ لیکن جو ما فوق الاسباب ہیں اس مدد کو ہم نہیں مانتے، وہ شرک ہے۔ تو میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں یاد نہیں رہتی۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ابسط ردا کا، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ حضور نے 2 لپ بھر کے اس میں ڈالے، بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بتائیں کہ یہ ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ تو یہ ما فوق الاسباب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنا، یہ صرف ایک مثال دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر دن نوازا ہے، ہر رات کو نوازا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جس وقت عفریت جن نے کہا تھا، خبیث جن نے کہا کہ اے پاک پیغمبر، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے سینکڑوں میلوں دور سے بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آؤں گا، اللہ کے نبی نے قبول نہ فرمایا۔ تو وہاں پر کیا آتا ہے قرآن میں؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا اس نے عرض کی یا نبی اللہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی 2 پلکیں جھپکنے سے پہلے بند ہوں، پھر آنکھیں کھولیں، اس سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو لے آؤں گا۔ یہ مدد ما تحت الاسباب نہیں تھی، وہ تو ہلا بھی نہیں، پیغمبر کی خدمت سے باہر گیا بھی نہیں، محفل سے ہٹا بھی نہیں، وہاں بیٹھے ہی پیغمبر نے جب اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا تو قرآن کہتا ہے بلقیس کا تخت جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ سے تھوڑی مدد مانگی جائے یا زیادہ مدد مانگی جائے وہ شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن وہ مدد کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت بذات مدد کرنے پر قادر ہے، خالق ہے۔ کسی کو الہ سمجھ کر اور بذات مددگار سمجھ کر تھوڑی مدد لینا یا بڑی مدد لینا یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ لیکن ہم جو مدد لیتے ہیں وہ مدد لیتے ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ہم جو مدد لیتے ہیں وہ کسی کو الہ سمجھ کر نہیں لیتے، کسی کو ذاتی مددگار سمجھ کر نہیں لیتے، بلکہ کیا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عطا سے ان کو خزانے عطا فرمائے ہیں۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ تھوڑے سے دلائل سن لیں، اسی پر انشاءاللہ تعالی پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہے؟ اگر مدد لینا حرام ہوتا تو اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام کیوں مدد لیتا علیہ تحیۃ السلام؟ پھر ارشاد فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو آپ کے حواری تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار ہونے سے مراد کیا؟ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں مدد عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنا یعنی اللہ کے دین کی، لیکن کار کون رہا ہے؟ جو الہ نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ شرط کون لگا رہا ہے؟ خود خالق کائنات۔ تو اللہ تو شرک نہیں کرواتا ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، ارشاد فرمایا تمام انبیاء کو جمع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب میرا حبیب محمد علیہ السلام تشریف لے آئے ثم جاءکم رسول، پھر ارشاد فرمایا
آگے چل کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور میرے حبیب علیہ السلام پر تمام نبیوں تم نے کلمہ پڑھنا ہے، اور ضرور ضرور میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، مدد کرنی ہے، ضرور ضرور، لام تاکید ہے، اور یہ نون تاکید ثقیلہ کا ہے، دو تاکیدیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھو اس نقطے کو، جو کہتے ہیں کہ زندہ کی مدد تو ہم مانتے ہیں، تو مردے کی مدد کیسے آ گئی، قبر والوں کی مدد کیسے آ گئی؟ خوب یاد رکھو، اللہ کو تو معلوم تھا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی موت کا ذائقہ چکھ چکے ہوں گے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو پھر بھی اللہ تاکیدن فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے میرے حبیب علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھنا، ایمان بھی لانا، اور مدد بھی۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے، تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے جو انتقال شدگان ہیں وہ بھی مدد کریں، کیونکہ تاکیدن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرے حبیب محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، تجھے۔ یہ بڑے بڑے چوکوں کے اندر بڑے بڑے اشتہار بنا کرنا وہ لگائے ہوتے ہیں، کیا اے حبیب اعلان کر، اے نبی اعلان کر دے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن آدھی آیت لکھتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تیرے لیے وہ مومن کافی ہیں جو تیری اتباع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر نبی کی مدد امتی کرے تو شرک نہ ہو، تو نبی امتی کی مدد کرے تو وہ شرک کیسے ہو جائے؟ اور فرمایا واللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اللہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، پھر مومنین اور فرشتے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بشرن سویہ، گبرو نوجوان، بشر کی شکل میں آئے تھے، بشر کی شکل میں آئے تھے، تو قرآن اسے بشر کہہ رہا، قرآن اسے، تو بشر ہو کر کیا وہ نور نہیں رہے؟ نور ہیں یا نہیں؟ بولے نا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جبریل کو بشرن سویہ فرما رہا ہے، تو جب بشر آیا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، وہ کون تھا؟ نوریوں کا سردار، آسمان پر جتنی نوری مخلوق ہے سب کا سردار جبریل ہے، تو وہ نوریوں کا سردار بشر بن کر آئے، تو قرآن فرمائے بشرن سویہ، تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو تمام نوروں کی اصل ہے اللہ کی مخلوق میں، وہ اگر بشری لباس پہن کر آئیں تو وہ نور کیوں نہیں ہے؟ اور پھر عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی جناب یہ تو تضاد ہے، یا نور مانو یا بشر مانو، نور ہو کر بشر کیسے اور بشر ہو کر نور کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ لے جائے کہاں؟ مکہ شریف، اور وہاں پر اس غار کی زیارت کرو، اس پہاڑ کی زیارت کرو، غار حرا، موڑ جہاں مڑتا ہے نا وہاں پر ہی لکھا ہوا ہے امور مذہبیہ، سعودی عربیہ کے امور مذہبیہ نے کیا لکھا ہے؟ جبل نور۔ کیا لکھا ہے جی؟ کیا لکھا ہے؟ جبل نور۔ اچھا جبل نور کیوں رکھا اس کا نام؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بشر ہو کر نور کیسے؟ تم ہمیں بتاؤ کہ وہ پہاڑ ہو کر نور کیسے؟ جبل نور کا معنی بنتا ہے نور کا پہاڑ۔ کیا معنی بنتا ہے؟ نور کا پہاڑ۔ اب وزارت مذہبیہ لکھ رہی ہے کیا؟ نور کا پہاڑ۔ تو پہاڑ تو پتھروں کا ہے، ہم نے کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ پتھر ہو کر نور کیسے بن گیا؟ اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام بشر ہو کر نور نہیں تو وہ پہاڑ پتھر ہو کر نور کیسے بن گیا؟
نہ تمہاری نسلیں جواب دے سکتی ہے، نہ تمہارے بڑوں نے جواب دیا تھا۔ ہاں کوئی بندہ عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ اس پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اے پہاڑ تو پہاڑ ہو کر نور کیسے بن گیا؟ تو وہ اس کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہوگی، دل کے کانوں سے آدمی سن سکتا ہے، میں تو پہاڑ ہی تھا جب سے پیدا ہوا تھا، کروڑوں سال پہلے سے یا اربوں سال پہلے سے پتھروں کا مجموعہ تھا، میں پہاڑ ہی پہاڑ تھا، لیکن جب سے میں نے نور والے کے قدموں کو بوسہ دیا ہے میں پہاڑ ہو کر نور بن گیا، میں پہاڑ ہو کر نور بن گیا ہوں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن لو، جب وہ جوان سامنے آیا آپ نے چند کلمات کہے کہ میرے قریب نہ آنا، تو کون؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے نہ ڈر، مجھ سے، میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہی ہے، اے مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام، قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تو فرمایا لآہب لک غلاما زکیہ، تاکہ اے مریم میں تجھے ستھرا بیٹا عطا فرما دوں۔ بیٹا کون عطا فرما رہا؟ اللہ۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام بیٹا عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، تاکہ اے مریم میں یعنی جبریل تجھے ستھرا بیٹا عطا فرماؤں، ستھرا بیٹا عطا فرماؤں۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل طاقت اللہ ہی کی ہے، جو اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے انہی مالک بنایا ہے، انہی مالک بنایا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے جو مالک بنے ہیں ان کے سائل ہیں، ان کو خدا سمجھ کر، ان کو رب سمجھ کر ان سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ رب العزت آپ کی طرف سے، میری طرف سے، سب کو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔